کفر کی ان دھمکیوں سے ہم کبھی ڈرتے نہیں، ہم کو گئے ہاں ہم کو گئے اجمیر کا خواجہ بچانے کے لیے۔ واہ واہ واہ، اچھے شعر پڑھے، پڑھ دے 2-3 شعر۔ دیکھو جسے آرام سے، دیکھو آپ آرام سے بیٹھ کے سنیں، 2-3 شعر پڑھوں گا میں انشاءاللہ۔ میری نیت بدلتی نہیں حالات کے ساتھ، 2-3 میں نے یہ کلام حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے بھی پڑھا ہے اور کئی بار پڑھا ہے مدینے میں، اب بھی پڑھ رہا ہوں یہاں پہ، اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں مدینے جانے کی ہمت پیدا ہو جائے۔ کرتا ہوں سید صاحب کی دعاؤں کے ساتھ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میں کم لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، آپ کی بات کرتا ہوں، ہاں بہت کم لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، آج میں سید صاحب سے متاثر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ حضرت کی لمبی عمر عطا فرمائے۔ شعر پڑھتا ہوں۔ کہ کیا سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بس میرا مدینہ ہے، اور دنیا والی تو دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں۔ ہائے ہائے زندہ باد، زندہ باد۔ دنیا والی تو میرے ساتھ پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، پڑھنے کا بھی ملے گا اور سننے کا بھی ملے گا۔ پڑھے جنہیں دنیا والے درد دیتے ہو وہ پڑھے۔ دنیا والے تو سبحان اللہ، بلاوا آئے گا تو مدینے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کچہری سے بھی بلاوے گا زمین ایک ہی جانی گا، مدینے سے بلاوا نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ حج فرض ہو گیا، حج کیوں نہیں جا رہے ہیں بھائی؟ بچوں کی شادی کیوں نہیں کریں گے؟ آپ مر گئے تو بچے کوئی بن جائیں گے آپ کی؟ یہ آپ کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا۔ ہاں ایک شاعر کہہ رہا تھا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، بولا یہ دوا نہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ۔ میں نے کہا تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے حضور کا ممبر ہی ملتا ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے کہا اگر تمہارا دل تڑپتا نا تو یہ 10 لاکھ کی کار نہ خریدتے، 1 لاکھ خرچ کر کے پہلے مدینے جاتے۔ زندہ باد، بے شک، واہ واہ۔ لوگ مدینے جا کر بھی مدینہ نہیں دیکھتے، خود کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ کو کم کرے بھائی، خود کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ مدینے گئے، تصویر کھینچی انسٹاگرام پر، فیس بک پر، میں مدینے میں ہوں، کعبے میں ہوں، کعبہ پیٹ کے پیچھے ہے اور سامنے تصویر کھینچ رہی ہے، اور بے ادب اس سے اچھا تھا تم نہ جاتا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک تم بدے خطرہ پیچھے اور صاحب کی تصویر آگے۔ مکے میں سرکار غوث اعظم چل رہے،
چلتے 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 وہاں کی کنکریوں کو اٹھا کے چومنے لگے, آنکھوں میں آنسو. مریدوں نے پوچھا حضور مکے کی آپ نے کنکریوں کو کیوں چوما؟ فرمانے لگے میرے نانا 53 سال اس زمین پہ چلے ہیں, کیا پتا کون سے کنکر پہ ان کا پاؤں لگ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تصویر کھینچی مدینے میں, کھڑا ہے مدینے میں اور لائک مانگا ہے دنیا والوں سے, لو بھائی میرے اسٹیٹس پہ لائک کر دو, ریئکٹ کر دو, میرے فیس بک پہ لائک کر دو. ابے بے وقوف کھڑا مدینے میں ہے اور دنیا والوں سے لائک مانگ رہا ہے. تجھے عقل ہوتی تو دنیا والوں سے نہ مانگتا, مدینے جا کے مدینے والے انتظامیہ سن لے, یہ نعرے کا ٹائم لئی تکلیف نہیں کٹے ٹھیک ہے نا, اب کوئی نعرہ لگائے اور جو ہے کہ نہیں. اب مدینے جا کے تصویر, آپ مدینے کیا گئے, مدینے تو اعلیٰ حضرت گئے, اور جو بھی اعلیٰ حضرت کی طریقے سے جاتا ہے برکت لے کے آتا ہے. اعلیٰ حضرت مدینے گئے تو ایک شعر کہا, خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا, ورنہ کیا یاد نہیں نالو کو ہم کو. کہتے مجھے جتنا ستایا جاتا ہے نا ہند میں, میرا دل کرتا ہے سب حضور کی بارگاہ میں سنا دوں. آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, فطرت ہو کبھی یہ شان, کریموں کے گھر کی ہے, آسی بھی ہے چہیتے, یہ طیبہ ہے زاہد ہو, مکہ نہیں کہ جہاں جہاں خیر و شر کی ہے. اور مجرم بلائے فرماتے لباہیں آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے, اللہ جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی, شکر خدا نبی نجات و ظفر کی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ مدینے میں جا کے رہوں, اور اتنا رہوں کہ میری آواز بلند ہو جائے, مگر میں نہیں روتا. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ کہیں میرے رونے سے مدینے کے کتوں کے کانوں کو تکلیف نہ ہو جائے. خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا, ورنہ کیا یاد نہیں نہ لوف غم کو. آپ نکل کے جا رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کتے نے کچھ مانگ لیا, کتا بھکاری ہوتا ہے. میرے والد کہتے تھے کتا بغیر جھولی کا بھکاری ہوتا ہے, اسے کچھ دیا کرو. کتے نے کچھ مانگا, عالم نے گوشت کا ٹکڑا خرید کے اس کو دے دیا. پھر رونے بیٹھ گئے, خطبے مدینہ ضیاءالدین مدنی کہتے ہیں, میں نے پوچھا حضور اعلیٰ حضرت آپ روتے کیوں ہیں؟ اب تو آپ نے دے دیا نا اس کتے کو, آپ نے کچھ دے دیا تو آپ نے اپنی ناک کا مکہ صاحب بھر جتا, پارائے دل بھی نہ نکلا, دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. کہتے احمد رضا یہ ہندوستان کا کتا نہیں تھا, مدینے کا کتا تھا. اس کا حق یہ تھا کہ تو اپنا کلیجہ چیر کے اپنے دل کا ٹکڑا ایسے پیش کر دیتا, تیری جان چلی جاتی مگر مدینے کے کتے کا حق پتہ ہو جاتا. عبد الرحمن جامی مدینے گئے, جب واپس آئے تو داڑھی کے کچھ بال بچے. تو حضور داڑھی بھری تھی, کہاں چلی, کیا ہوا داڑھی کو؟ کہنے لگے میں نے حضور کی چوکھٹ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگائی ہے, داڑھی سے جھاڑو لگائی ہے. داڑھی اللہ اکبر حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا الیسر کا موقع ہے. ہو جانے والے وہ بازار میں گھومنے والے بازار تو انڈیا میں بھی بہت ہے, اور دنیا کی تصویریں. کاش تم نے ادب سیکھا ہوتا. ایک لڑکا میرے ساتھ گیا 25-26 سال کی عمر, سب ٹور واپس جا رہے ہیں, وہ مل ہی نہیں رہے. ایک صاحب بولے ڈھونڈ کے لائیے سیے صاحب. ٹور والا بولا دیر ہو جائے گی. میں جب گیا تو ایک کونے بیٹھے رو رہا, میں نے کہا چلنا بھائی چل, بس تیار ہو گئے. کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا مدینہ چھوڑ کے. کیا ہوا؟
کہنے لگے مجھے یہی موت کی دعا کر دو. میں نے کہا بات تو بتا کیا ہوا؟ تو خود نہیں آتا تھا, میں زبردستی تجھے لے کے آیا ہوں, کہہ کے ٹیلی فون کرتا تھا چل چل. کہنے لگے سید صاحب جب تک مدینہ نہیں دیکھا تھا بات اور تھی, اب جب سے مدینہ دیکھا ہے تو اب بات ذرا کچھ اور ہے. اب اس جنت کو چھوڑ کے دل جانے کا دل نہیں کرتا. میں نے بڑے موبائل خریدے پرانے ہو گئے, کاریں خریدی پرانی ہو گئی, مگر جب مدینے آیا ہوں تو زندگی کا مطلب مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. مجھ کو لگا انسان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرے, میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اے نوجوانوں تم آج سے عہد کرو موبائل نئے مت خریدو, پرانے موبائل سے کام چلاؤ, مگر مدینے جا کے دیکھو. اور ہماری عاشقوں کے ساتھ جانا کسی بے ادب کے ساتھ نہ جانا, کیونکہ مدینہ ایسی جگہ ہے جو ایک بار نیلی تاؤ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میں اب جو شملہ جاؤں گا, شملہ والا کہتا ہے میں اب اوٹی جاؤں گا دوسری بار, اوٹی والا کہتا ہے مسوری دیکھوں گا, جو مسوری دیکھ کے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں کشمیر کی وادیاں دیکھوں گا, کشمیر دیکھنے والا کہتا ہے میں لداخ جاؤں گا, لداخ والا کہتا ہے مالدیپ جاؤں گا, مالدیپ والا کہتا ہے میں سوئٹزرلینڈ جاؤں گا, سوئٹزرلینڈ والا کہتا ہے امریکہ جاؤں گا. دوسری بار کوئی نہیں جاتا, مگر جو ایک بار مدینہ جاتا ہے وہ کہتا ہے بار بار مدینہ جاؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت شیر دوار. تیسرا شعر. دنیا والے تو درد دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا اور درد دل کی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا اللہ 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 اللہ. اب یہ کو کم کرے بھائی, یہ کو کم کرے. پہ جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی بیٹھے بڑا آپ, مدینہ ہے. بیٹھے اب بیٹھ جائے. اب زیادہ پیسے نہ دے, بیٹھ جائے. تصدیق کرنے دے مجھے, میں ایک دو چھ اور پڑھتا ہوں, اگر آپ نے مطلب کر دیا. میرا مقصد کون سا ہو گیا, ای کو کم کرے بھائی, اور آواز بڑھائیں, ای کو کم کرے. تقریر کا پہلے عنوان سمجھ لیجیے, میں تقریر اچھے سمجھ جائیں, سادہ الفاظ میں بات کرتا ہوں. تقریر کا میں نے بڑی تقریریں کی ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو, مگر آج یہ تقریر کرنے والا ہوں. کیا یہ جو بچے بگڑ رہے تیزی کے ساتھ, کیا صرف بچوں کی غلطی ہے یا اس میں کچھ معاشرے کی بھی غلطی ہے؟ اور اتنی تیزی کے ساتھ معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے, بربادی کی طرف جا رہا ہے, اور انسان جانور ہو گیا ہے. وہ صرف کماتا ہے, اسے یہ پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے. یہ کو اور کم کرے بھائی, یہ کو اور کم کرے بھائی. ہاں بس یہاں رہنے دیں, بہت اچھا مائک کر دیا آپ نے. اس کا بیس اور کم کرے, بھاری آواز نہ کرے, کمزور کرے. میری اوریجنل ویسے ہی بدلی بھاری ہے. ہاں بس ٹھیک ہے, یہاں رہنے دیں. دیکھیں میرا مقصد ہے سمجھانا, شور بچانا نہیں ہے. سمجھے بات کو. میرے کہنے کا مطلب یہ جو بچے بگڑ رہے تیزی کے ساتھ, اگر ہم خالی یہ تقریر کریں کہ ماں باپ کا احترام کرو تو یہ صرف ایک پہلو ہوگا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں, گھوڑا بدکنے لگا. بدکنے کا مطلب سمجھتے ہیں, یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, بے اختیار ہو گیا, ان کے اختیار سے باہر چلا گیا. تو انہوں نے گھوڑے کو باندھا اور ایک جگہ نماز پڑھنا شروع کر دیا, رونے لگے. سارے مریدوں نے دیکھا, مجھے حضور اس میں کیا حکمت ہے, گھوڑا پریشان کر رہا تھا, گھوڑے کو ٹھیک کرنا تھا, یہ نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے. کہنے لگے مجھے حضور کی حدیث یاد آئے گی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے
تو اس کے نیچے والے پھر اس کے ماتحت اس کا کہنا نہیں مانتے. میں سمجھ گیا کہ ضرور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرا گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے. میں نے سوچا پہلے اپنے مالک کو مناؤں, اس کے بعد سارے حالات خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی بچے کہنا نہ مانے یا لیبر تمہارے مزدور تو جھگڑا مت کرو, بلکہ مسجد میں جاؤ اور اللہ کے سامنے رونا شروع کرو اور کہو اے اللہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو میری اولاد میرا کہنا نہیں مان رہی ہے. یقین جانو اگر رب راضی ہو گیا تو کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہے, سب خود راضی ہو گیا. سیٹی کیوں مار رہا ہے؟ میں صحیح کرو بھائی, اگر میں کر لوں اتنی اہلیت ہے میرے اندر کہ بغیر مائک کے پتی کر کے چلا جاؤں گا. مائک ذرا سیدھا کر بھائی. سیدھے کرو, مائک بہت اچھا ہے آپ کا. ایک صاحب کہہ رہے تھے اگر برائی کرو گے تو مائک والا اور خراب کر دیتا ہے, اور اگر اچھا کہو تو ٹھیک کر دیتا ہے. وہی ہم نمونے میں عمل کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آنی چاہیے نا. آپ توجہ کریں, یہ جو لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں یہ جن کی تنہائیاں برباد ہو گئی, جن کے پاس کچھ نہیں بچا, اور یہ کہتے ہیں مجھے شرم ہے, مگر کہہ رہا ہوں کہ نوجوان اس قوم کا اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیس بک اور انسٹاگرام میں برباد کر چکے ہیں. اس میں آنے والی برہنہ تصویریں ان کے ایمان کو کمزور سے کمزور تر کرتی چلی جا رہی ہیں. مگر اقبال کہتا ہے کہ جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں آگے کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا, تو میں کہتا ہوں ٹھہرو, پوری بات کہا کرو. پوری بات یہ ہے کہ پہلے علی نے مدینے میں باپ ہونے کا حق ادا کیا, فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا, پھر حسین نے کربلا میں حق ادا کیا. سبحان اللہ. کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد. میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے کہ بچے پہ ماں کا اثر پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے. اس کے کھانے کا, اس کے پینے کا, اس کے اٹھنے کا, اس کے بیٹھنے کا, اس کے سونے کا, اس کے جو ہے نا وہ غصہ کرنے کا, اس کے خوش رہنے کا اثر, یہ سب بتا رہا ہوں یہ بچے پہ پڑتا ہے. یہ اب میڈیکل سائنس اس بات کو مان رہا ہے, اب آ کے مان رہا ہے, پہلے نہیں مانتا تھا. سنیں یا غور کریں, عورت پریگننٹ مومنٹ میں عورت جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ طاقتور بنے تو زیادہ جو ہے وہ سیب کھاؤ, آئرن بڑھے گا, بادام کھاؤ آئرن بڑھے گا, سیب کھاؤ آئرن بڑھے گا, سنترا کھاؤ وٹامن ڈی بڑھیں گے. آپ اگر یہ چاہتی ہے کہ آپ کے بچے کے اندر خوبصورتی پیدا ہو تو زیادہ فروٹ کھاؤ, زیادہ ڈرائی فروٹ کھاؤ. اگر انار کھاؤ گی تو بچہ خوبصورت پیدا ہوگا. اب مجھے یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ اگر اللہ کا بنا ہوا سیب, سنترا, اگر امرود, اگر بادام ماں کھائے گی تو بچے پہ اثر ہوگا, تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ. بچے پہ اثر نہیں ہوگا. یہ پانی پت میں بچہ پیدا ہوا, نعمانی نسل کا ہے, امام اعظم عمر پاک کی اولاد میں سے. پیدا ہوتے ہی رونے کا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 10 دن. ایک حکیم دوسرے حکیم مختلف حکیموں کو دکھایا مگر ٹھیک نہیں ہوا. 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد وہ گزر کے جا رہے تھے. انہوں نے جب یہ سنا کہ بچہ رو رہا ہے تو اپنے مریدوں سے بولے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. مریدوں نے کہا کیسے؟ کہا آؤ دکھاتا ہوں. دروازے پہ پہنچے, کوئی ہے؟ باپ نکل کے ہے. جی میں اس کا باپ ہوں. اچھا یہ آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے, نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے, لگاتار دوائیاں کھلا رہا ہوں, آپ اسے اللہ کا ولی کہہ رہے. کہا آپ یہ بتائیں میری گود ملا کے دے. گود ملا کے دیا. بچے کے ایک کان میں کچھ پڑھا, دوسرے میں کچھ پڑھا, بچہ خاموش ہو گیا. باپ نے پوچھا کیا پڑھ دیا آپ نے؟ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہا بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتاؤ کیا اس بچے کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ میری بہنیں سنیں, قرآن کی حافظہ ہے. کہا تو سنو, اس بچے کی ماں نے جب یہ پیٹ میں تھا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا, اتنی تلاوت رو کے قرآن کی کہ بچے کی روح کی غذا ماں کے پیٹ کے اندر ہی قرآن کی تلاوت بن گئی, اللہ کا کلام بن گیا.
چشکی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں, بچے کو بھوک لگی قرآن کی, تم نے دوائیاں کھلائی, میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شمس الدین بو علی شاہ قلندر پانی کا دیا. حسین کا دعوت, حسین کا دعوت, رحمت دو عالم کانفرنس, نعرہ تکبیر. اب یہ کھڑے ہو کے فلم چل رہی ہے سیدھی سیدھی, یہ کتنے بچے بگڑ رہے ہیں. فلم دیکھنے والے, کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے, شادیوں میں ڈانس کر کے تھرکنے والے بے شرم. ان کی ماں سے پوچھو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی؟ ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہے. واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اگر تیرا بچہ اللہ نے تجھے اولاد دے دی اور اب تک تو بے نمازی ہے تو اب خدا کے واسطے نماز شروع کر دے, کیونکہ اب تک تو بے نمازی تھا, اب تیری نسل بے نمازی ہو جائے گی. بے شک. بچہ آگ میں جائے تو روک لو گے, اور جہنم میں جا رہے بچے تو نہیں روک رہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے جاؤ, میں نہیں گیا. میں 10 سال کا ہو چکا تھا, اب سستی کرنے لگی میری ماں, جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ کہتے میں کھیل رہا تھا, میں نہیں گیا. پھر اس نے اٹھی اور اتنی زور سے اٹھی کہ ساری روٹی وغیرہ گر گئی, اور وہ روٹی بنانی تھی, چیمٹا زور سے میرے سر میں مارا. کہتے ہیں مجھے پتا بھی نہیں تھا مار دے گی, ایسا مارا سر میں بیٹھ گیا. میں ڈر کے بولا میں جا رہا ہوں, اب نہ ماننا. کہتے میں نماز پڑھنے گیا, پھر کبھی میری نماز قضا میری ماں مرنے والی تھی. میں نے پوچھا ماں ایک دن تو نے میرا سر پھاڑ دیا تھا, کیوں؟ میں تیرا بیٹا تھا تو میری ماں کہنے لگی میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا, تجھے نمازی بنانا فرض تھا. اللہ 3 سال کا بچہ پڑھنے چلا گیا LKG UKG, کون سا گورنر بنے گا جا کے؟ روتا ہوا جا رہا ہے, روتا ہوا آ رہا ہے. اور تمہارے آپ لوگوں کو یہ سازش نہیں سمجھ میں آ رہی. جب وہ وہاں جاتا ہے تو اس کے ماتھے پر غیر مسلم اپنے نشان بھی لگاتے ہیں. جب وہ آیا اس کی لیٹرین دھلاتی ہے تو اسے اپنا مذہب دکھاتی ہے, سکھاتی ہے. بے شک. چھوٹے سے بچے کو ٹائم نہیں دے رہے, وقت نہیں دے رہے, نہ ٹائم دے رہے ہیں, اور بچوں سے محبت نہیں کر رہے ہیں. دلی میں 250 بچوں سے پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو فیوچر میں, ایک اسکول میں, سرکاری اسکول میں. تو وہ جو میڈم تھی اس کے پاس ایک خط آیا, ایک لڑکے کی کاپی سے چیک کی تو اس نے عجیب بات لکھی تھی. سب کوئی کہہ رہا تھا انجینئر, کوئی یہ بنوں گا, کوئی وہ. اس نے کہا میں موبائل بننا چاہتا ہوں. اسے بلایا اور اسے ماسٹر وہ جو میڈم تھی اس نے کہا بیٹے تم کیوں ایسا کرو؟ تو وہ کہنے لگا اس وجہ سے کہ میرا باپ شام کو آتا ہے, میری ماں پورے دن موبائل میں لگی رہتی ہے, شام کو میرا باپ آتا ہے وہ بھی موبائل میں لگ جاتا ہے, تو میں سوچتا ہوں مجھ سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا, بڑے ہو کے موبائل بن جاؤں تو میرے ماں باپ مجھ سے پیار تو کرنے لگیں گے. اللہ اکبر, ذرا غور تو کرو. پورا اسٹاف رونے لگا. بچوں کو اپنے ایسا کر رہے ہو, ان کے ساتھ وقت نہیں دے رہے انہیں, یہ تمہارے کھلونے, یہ موبائل ٹوٹ کے دوسرے آ جائیں گے. اللہ نے یہ بچے نہ دیے ہوتے تو کیا ہوتا؟ ان کے ساتھ بیٹھتے, ان سے پیار کرتے. میں مسجد میں جب اپنے گھر جاتا ہوں تو پڑوس میں مسجد ہے, مسجد میں جا کے نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میرا ایک بیٹا 7 سال کا ہے, ایک میرا بیٹا 4 سال کا ہے, اور تیسرا میرا بیٹا الحمدللہ 2 سال کا ہے. وہ 2 سال والا بھی پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بات؟ اس وجہ سے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچے یاد کرا کریں گے کہ نماز پڑھنے چلو, ہمارا باپ جاتا تھا مسجد میں. بے شک. واہ 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 واہ. بچے کو جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ. بچہ کمرے میں بیٹھا ہے, کچھ ٹوٹ گیا بچے سے کمرے کے اندر, ماں گئی کس نے توڑا؟ باپ گیا, دھماکہ کا ہوا, کہنے لگا میں نے توڑا. اسے پتہ ہی نہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں. ہاتھ سے منہ پہ تھپڑ مارا, زور سے مانے, باپ نہیں مارا, اتنا مہنگا آئٹم توڑ دیا. بچے کو پتہ ہی نہیں کیوں پٹ رہا ہے, کیونکہ 7 سال تک آپ اپنے بچوں کو مارتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیوں پٹ رہے ہیں. اب مارا, توڑا, چلے گئے, پھر اس کے بعد کچھ ٹوٹا, پھر بچہ گھر میں تھا, کس نے توڑا؟ کہنے لگے مجھے کیا پتہ, میں نے توڑا, پھر پاڑا. اب
तीसरी बार बच्चा समझदार हो गया, माँ बाप आए, कुछ टूटा धमाका हुआ, किसने तोड़ा? माँ बाप से बोला मुझे क्या पता किसने तोड़ा। क्या तुम्हारे अलावा बेटे यहाँ कोई नहीं है? इस विंडो में से कोई परिंदा आ गया होगा, मैं तो इधर बैठा था, उसे पता था अगर मैं सच बोलूंगा तो माँ भी मारेगी और बाप भी मारेगा। बताओ झूठ बोलना किसने सिखाया? बताओ जरा। माँ बाप अगर ये कह देते अरे टूट गया टूट जाने दे, तू कम से कम सच तो बोला, तो बच्चे की आदत सच बोलने की हो जाती। क्योंकि जब बचपन में माँ कहती है मेरे लाल चाहे हालात कुछ भी हो झूठ मत बोलना, तो बच्चा जब सफर करता है और जब उसे चाकू पकड़ते हैं और कहते हैं तेरे पास कुछ है, तो वो अपनी सदरी खोलता है और कहता है मेरे पास 40,000 रुपया है। चाकू देख के कहते हैं आप सच क्यों बोले? कहते हैं मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चाकू कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी जब आप इतने सच्चे हैं तो फिर हमारे नबी की सच्चाई का आलम क्या होगा? ऐसा करे हमें तौबा कराएं। देखिए अब आपने मुझे बहुत पैसे दे दिए, अब न दे, बैठ जाए, मुझे तकलीफ करने दे, बैठ जाए, अब न दे, ठीक है मेहरबानी करें, बैठ जाए, तकलीफ करने दे, बैठ जाए। आपकी नजर नियाज मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया। अब आप मेरी तकलीफ सुन लें, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ ध्यान। मेहमान आ गया, देखो 7 साल तक अपने बच्चों को सिर्फ टोको, ये ठीक है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, उनकी आदतें बनाओ। बच्चे को अगर मारोगे ना तो वो सुधरेंगे नहीं, मुनाफिक बन जाएंगे। मुनाफिक जी जी नहीं, बाप के सामने वो नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। बच्चों से प्यार करो। अब कोई मेहमान बैठा है, बच्चा आगे आने के बाद देखा अब्बा मेहमान के साथ नाश्ता कर रहे हैं, बच्चे ने एक रसगुल्ला उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया। जिंदगी आजमाइश है, परेशानी तब शुरू होती है जब से आसानी समझ लो। मैं भी आजमाइश में हूँ, मगर अब कोई कुछ ना करे जैसा ठीक है। ए भाई ए रुमाल वाले बेटे बैठ के सुना करो, थोड़ी देर देखो। अब बच्चे ने देखा अब्बा नाश्ता कर रहे हैं, उसने एक रसगुल्ला उठाया, दूसरा उठाया, फिर उसने केला उठा लिया, ये खाया वो। अब बाप उससे कह तो कुछ नहीं रहा है मगर देख बुरी नजर से रहा है। मगर जैसी मेहमान गया है, अब बाप तक इंसान का बच्चा था, एकदम जानवर का बच्चा बन गया। जाते ही मेहमान के बीवी से बोला तमीज नहीं सिखाया। अच्छा तुझे बहुत तमीज है, इतनी जोर से बात कर रहा है बीवी से। हाँ क्या तूने तमीज सिखाई, क्या हुआ? तब बच्चे ने सबके सामने खाया, मेरी बेइज्जती हो गई। और जो मेहमान आया था वो उससे बड़ा बेवकूफ, वो अपने घर जाके कह रहा है बच्चे को तमीज नहीं सिखाया। अच्छा तुम्हारी बेइज्जती हो गई, अच्छा सुन तेरी इज्जत की औकात क्या है? मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है वही ला मका के मकी हुए सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। मेरे नबी मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं, 15,000 से ज्यादा सहाबा सुन रहे हैं। तकरीर करते करते मेरे नबी पाक के नवासे को आवाज गई, इमाम हसन जो है वहां से चले, और चलने के बाद इमाम हसन ने नाना 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 कहना शुरू कर दिया। नवासा मस्जिद में आ गया, नवासे को नबी ने देख के डांटा नहीं बल्कि मिंबर छोड़ा, नीचे उतरे, 2 स्टेप आगे बढ़ के हसन को उठाया और गोद में लिया और प्यार किया। कई बार ऐसा ही हुआ, एक सहाबी ने कहा हुजूर जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं इतना हम तो नहीं करते, पर मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी। फरमाते मेरे आका बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है, बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है। मौलाए कायनात मौला अली कहते हैं एक दिन नबी हमारे घर आए, कहा आज कयाम तुम्हारे घर करेंगे। कहते नबी रात को लेटे, पर मैं लाओ मेरे नवासों को दो। कहते एक नवासे को मैंने नबी के सीधे बाजू पे निकाला, दूसरे को बाएं बाजू पे निकाला। मैं कहता हूँ बारे हसन हुसैन आपका मर्तबा भी अल्लाह ही जाने कि दुनिया में बादशाहों को बड़े बड़े तकिए और मसनदें मिली होंगी, मगर जैसा तकिया अल्लाह ने आपको अता किया ऐसा ना तो आज तो किसी को मिला है, किसी को मिलेगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सैयदा फातिमा उठी और बच्चे रोने लगे रात के वक्त में। सैयदा फातिमा ने कहा अब्बा मैं दूध बना के लाती हूँ, पर मैं नहीं, नाना ने निकाला है तो दूध भी पेश करेंगे ना, दूध भी नाना लाएंगे। नबी सजदे में है, हुसैन ऊपर आके बैठ गए। अल्लाह ने नहीं फरमाया महबूब हुसैन को क्यों नहीं रोकते, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब सजदे को लंबा करे।
تاکہ لوگوں کو بچے پالنے آ جائے. جتنا مدینے والے نے مدینے میں اپنے نوازوں سے پیار کیا اتنا کوئی نانا اپنے نوازوں سے پیار نہ کر سکا. اور پھر نوازوں نے جیسا اپنے نانا سے پیار کیا ویسا کوئی نواز اپنے نانا سے پیار نہ کر سکا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت دو عالم کانفرنس، فضائل اہل بیت مصطفیٰ. اگر ایک عورت سدھر جائے تو پورا خاندان، اور ایک بگڑ جائے تو پورا خاندان. لوگ پہلے دیکھتے تھے، ہماری طرف دیکھتے تھے لوگ، ارے بھائی رشتہ کرنا ہے تو نانی تک دیکھو. دیکھتے تھے کہ نہیں دیکھتے تھے؟ ارے صحیح تو دیکھتے تھے، کیا غلط دیکھتے تھے؟ چونکہ اسلام کو دیکھو تو شروعات نانی سے تو ہو رہی ہے. اللہ اللہ اللہ. جب پہلی مرتبہ قرآن کی وحی نازل ہوئی تو حضور نے 5 کی 5 آیات مکے کے کسی مرد کو نہیں بلکہ سیدہ خدیجہ کو سنائی. نبی جانتے تھے میں خدیجہ کو سناؤں گا، خدیجہ فاطمہ کو سنائے گی اور فاطمہ حسین کو ایسا سنائے گی کہ وہ نیزے پہ چڑھ کے سنا دے گا. اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ. ایک عورت مرد کو بدل دیتی نہیں بدل دیتی؟ ارے بدل ہی دیتی ہے. کوئی فارسی میں بات کر رہا ہوں میں. وہ اپنی ماں کے ساتھ کبھی نہیں گیا، بہن کے ساتھ بازار، بیوی کے ساتھ بچے کو گود میں لے کے بازار میں جاتا ہے، اور بیوی آگے آگے یہ پیچھے پیچھے. بڑا رحم آتا ہے مجھے ایسے انسان پر. مگر میں یہ کہتا ہوں عورتوں نے بڑے کلیم کیے، بڑے جو ہے وہ شکایتیں کی ہیں، بڑی انہوں نے کمپلینٹیں کی ہیں. میں اپنے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کماتا نہیں، وہ یہ نہیں کرتا، مجھے مارتا بہت ہے. آج تک میں نے کسی ایسی نیک عورت کی کہانی نہیں سنی نہ پڑھی جس نے یہ کہا ہو کہ میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہوں گی، یہ نماز ہی نہیں پڑھتا. سبحان اللہ. کپڑے بننے میں کمی ہے تو بولے گی. ہماری طرف ایک عورت آئی قرآن پڑھ کے اپنے مرد کو بھی قرآن پڑھا دیا. حسین منقسم ہندوستان میں بازین نام کے ایک بزرگ تھے، ان کی شادی ہوئی تیسری. وہ بزرگ نہیں تھے، دوسرے چودھری تھے. چودھری بہت مالدار آدمی، زمین ہزاروں بیگھہ. بیوی تیسری انہوں نے کر لی تو تیسری بیوی نے ٹھیک ملی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، انہیں تیسری ٹھیک ملی. کیوں کہہ رہا ہوں ایسا؟ اس وجہ سے کہ بیوی نے دیکھا سب کچھ ہے، خوب دودھ ہے، ٹھیک خوب ہے، ایسے خوب ہے، ساری چیزیں ہیں، زمین ہے، مگر کوئی نماز. اس نے کہا نماز ہی کیسے بنانا ہے؟ اللہ. اس نے کہا 9 کا دودھ لے کے جاتا ہے چودھری کے لیے رات کو. چودھری کے 3 بیویاں مگر سوتا بیٹھک میں. پہلے بڑے شرم حیا والے لوگ تھے، عجیب لوگ تھے. گیا چودھری، نوکر سے کہا تو نہیں لے کے جائے گا، خود لے کے گئی رات کو دودھ. طریقہ دیکھیں نمازی بنانے کا، اندازہ دیکھیں، ایسا انداز تو قربان جاؤ. بولی چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے. چودھری نے دیکھا میری 2 بیویاں پہلے سے ہیں، وہ تو کبھی نہیں آئی. ایسا انہیں کہہ لگے اور ٹھیک ہے چودھری صاحب، بات یہ ہے کہ میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا، آپ میرے شوہر ہیں. لیجئے دودھ دیا. پھر بولی آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں، اجازت ہے؟ چودھری بولا ٹھیک ہے. پاؤں دباتی رہی. چودھری کو جب نیند آنے لگی، جب خراٹے شروع ہوئے نا تو کہنے لگے حضور آپ کو نیند آ رہی ہے، اگر برا نہ مانے اجازت دیں تو صبح فجر میں اٹھا دوں. چودھری اور پھر مرد دو علامات ہے تکبر کی. تو مجھے سمجھائے گی بھاگیوں سے بے عزتی کر دی، جن چھوڑ دیا مجھے اللہ والوں کی بے عزتی، اللہ والیوں کی بے عزتی، مبلغ جو ہوتے ہیں مبلغہ اس کی بے عزتی. گئی جا کر کے پھر دوسرے دن آئی کہ لگی چودھری صاحب دودھ کا. پھر تو نماز کے لیے کہے گی آپ دودھ تو پیجئے. دودھ دیا. اس کے بعد بیٹھ گئی، بولی پاؤں دبانے کی اجازت. دباتی رہی آدھا پون گھنٹہ ٹانگ دبائی. پھر سونے لگا. چودھری کو نیند آنے لگی. کہنے لگی چودھری صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے، غصہ مت کیجیے گا، جلال مت کیجیے، اگر برا نہ مانے تو صبح فجر میں اسے پتہ نہیں تھا ایسا کرے گا. اس نے ایسی لات ماری کہ میاں اوپر سے نیچے گری، اونچا پلنگ تھا، منہ کے بل گری تو ہوٹ پھٹ گئے.